السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی یعنی اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنے کو کہا جاتا ہے۔ قربانی کا یہ عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے فضائل بیان کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا ہے، اور احادیث شریفہ میں تو بہت تواتر کے ساتھ قربانی کا حکم ثابت ہے۔ ذی الحجہ کے وہ ایام جن کو ایام نحر کہا جاتا ہے، ذبح کے ایام کہا جاتا ہے، وہ 3 ہیں، 10، 11، 12۔ ان ایام میں اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ عمل قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واغلافها، کہ کسی آدمی کا عمل، کسی آدمی کا کوئی کام جو وہ ذی الحجہ کے ان ایام میں کرتا ہے، اللہ کو ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کا عمل ہے۔ اور بھی بہت سے کام آدمی کرتا ہے، صدقہ کرنا ایک اچھا عمل ہے، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دینا ایک اچھا عمل ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا ایک اچھا عمل ہے، کسی کو ایک بھلائی کی بات بتا دینا ایک اچھا عمل ہے، کسی کو برائی سے روک دینا ایک اچھا عمل ہے۔ ان سب اعمال خیر میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی عمل اللہ کو پسند ہے ان ایام میں تو وہ قربانی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی ادا کرے لیکن استطاعت کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں ادا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، عیدگاہ آنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے وہ شخص جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے لیکن قربانی ادا نہیں کرتا؟ اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن آج کل حالات بدلتے جا رہے ہیں اور اسلام کے عظیم ترین شعائر پر لوگ نئے نئے اعتراضات کر رہے ہیں اور اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ بعض حضرات جو جدید فکر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ قربانی نہ کر کے اس کا پیسہ کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی مصیبت زدہ کو دے دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، قربانی سے زیادہ بہتر ہے، تو ان کا ایسا کہنا بالکل غلط ہے اور یہ دین متین کے منافی عمل ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ان ایام میں اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ قربانی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کی رقم قربانی کے جانور پر خرچ کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دی جائے، بالکل غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک دم حالات بہت خراب تھے، معاشی بحران تھا، مالی مسائل کا سامنا تھا، مہاجرین کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، انکم سورس کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور صحابہ کے درمیان مواخات کا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کو بتایا، لیکن
یہ نہیں کہا کہ جو مالدار ہے وہ اپنی قربانی کی رقم سے کسی غریب صحابی کی رقم کو ادا کر ان کو رقم دے دے، یہ کہیں اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس وقت بھی معاشی مشکلات تھے، معاشی مسائل تھے، مالی بحران تھا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا ہے احادیث سے۔ اس لیے جھوٹی باتیں اور ایسی باتیں جس سے امت میں انتشار پھیلے اور امت دوسرے نقطۂ نظر پہ چلا جائے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بات بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ قربانی کو ادا کیا ہے، اور آخری سالوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، جس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ اونٹ ذبح کیے۔ یہ کیا بتلاتا ہے؟ یہ بتلاتا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت کو جو پسند ہے وہ قربانی ہی ہے، چاہے آپ کسی بھی طرح ادا کریں۔ آپ بڑے جانور کی قربانی میں حصہ لے لیں یا چھوٹا جانور بکری یا دمبا وغیرہ ذبح کر دیں، کچھ بھی کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اس رقم کو کسی غریب پر خرچ کر دیں اور یہ سمجھ جائیں کہ قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے ذریعے سے وہ جانور کو قربان کرنا اور اس کے خون کو اللہ کی راہ میں بہانا ضروری ہے۔ اس لیے ایسا سوچنا کہ قربانی کے بدلے کسی غریب کو، کسی فقیر کو ہم رقم دے دیں گے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، قربانی بھی کریے اور غریب کی حاجت کو بھی پورا کریے۔ دوسرے بھی تو ہمارے پاس ذرائع ہیں، دوسرے بھی تو ہمارے پاس اموال ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ شریعت جو حکم بتا رہی ہے اس حکم کو کم کر کے اپنے مال کو سیو کر کے اس حکم کو دوسری جگہ پر خرچ کر دیں؟ یہ بالکل ایسی بات ہے جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قربانی کریں، اور آپ جس قدر استطاعت رکھتے ہوں کریں۔ آپ اگر پورے جانور کی قربانی اگر بھاری پڑ رہی ہے تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ بڑے جانور میں حصہ لے لیجئے، وہ کچھ کم میں آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی رقم غربا میں خرچ کر دیں۔ اس لیے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قربانی کو یقینی طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔